آپ خود سوچیں، عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی، لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people. آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں، آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے. میں بولتی ہوں ایک بھی ہو، اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہیں اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے. سب سے پہلے میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا. ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ویمن ان کانفلکٹ ہے، دا جینڈر کاسٹ آف وائلنس. جس طرح کہا گیا کہ خواتین اسٹیٹ وائلنس کی سب سے بڑے شکار ہیں، ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کے لیے گمنام کر دیا ہے. وہ کسی کی بہن، ان کی پہچان کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے. آپ ان کے اصل نام کبھی نہیں جان سکتے، آپ ان ماؤں کے درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی چہرے مسخ کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مسخ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بھر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کے بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا. جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. دیکھیے ان لاتعداد بلوچ ماں بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے. ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے. دوسری جنگ عظیم سے لے کر نو آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بالعموم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں. بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی و جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہے. جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ
خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے. اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورس ڈس اپیرنسز آتے ہیں, جبری گمشدگیاں آتے ہیں جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے. It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. آج بلوچ خواتین ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بیوی کی صورت میں 20 سالوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشی اور غم کو بلا کر اپنی جبری گمشدگی کے شکار بیٹے, بھائی اور شوہر کی تلاش میں تڑپ کر انتظار کر کے زندگی گزار رہی ہے. دوسرا اہم مسئلہ وہ ہے کہ بلوچ خواتین کو اجتماعی سزا کا شکار بنایا جاتا ہے. بلوچستان میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جیسے آواران, بولان اور ضلع کولو جہاں گھر کے مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سانس نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو, ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں, عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی. لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس دن بھی وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی مثبت امیج لا سکتے ہیں, آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ کے تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے. اور بلوچ بولے گا, ضرور بولے گا, جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا اور اس جبر کے خلاف بولے گا. کیونکہ میں وکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے, میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جبر اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے, سونا اگلا ہے اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کے لیے $62 بلین کا سی پیک پروجیکٹ ہے, اس زمین نے بلوچوں کے لیے صرف لاشیں اگلی ہیں. اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بلوچوں کی لاشیں پھینکی ہیں. وہ لاشیں جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جو ہمارے یادداشتوں کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جن کے وٹنسز پوری قوم ہیں. آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں, آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے. میں بولتی ہوں ایک بھی ہو, اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے. نومبر 23, 2023 بالاچ مولا بخش ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا. وہ عدالت جس سے بلوچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے. اس کے ماں باپ نے خوشیاں منائیں کہ اب اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے. وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے. اس عدالت نے اسے 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا. اس کے خاندان نے اس کو گلے لگایا, اس کی ماں نے خیراتیں بانٹی اور 2 دن بعد اسی بالاچ کو آپ نے مسخ کر کے پھینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو مارا ہے. دہشت گرد وہ نہیں, دہشت گرد آپ تھے. اور بالاچ مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دھبا ہے, کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی
बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उनके मसले को हल होना चाहिए, और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हज़ारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होते, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड के जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs की गई हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटड़े में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है। तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को, कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज रियासती क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान हैं, उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाएं जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफ़रतें ना हों। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मजलूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं, और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी, उस सोसाइटी की तरफ ले जाना पड़ेगा उसको।